حرفوں کی تلاوت کر لیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اتنے کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے اس طرح سے پاک فرماتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو۔ آگے پھر کلمہ ہے الرحیم، اس میں بھی 6 حرف ہیں، کہتے ہیں 24 کو 6 سے ملاؤ 30 ہو جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پل صراط کا جو فاصلہ رکھا ہے انسان کو جنت میں جانے کے لیے، پل صراط پر سے ہو کر جانا ہے، میدان محشر سے آگے بڑھو گے، پل صراط پر جاؤ گے، پل صراط پر چلتے ہوئے اس پار جاؤ گے، تب جا کر جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ خواجہ پاک کہتے ہیں پل صراط کا یہ سفر 30,000 سال کا ہے، 30,000 سال کا یہ سفر ہے۔ اب خواجہ پاک کہتے ہیں سچے دل سے، اطاعت والے دل سے، فرما برداری والے دل سے تم الرحمن کے ساتھ الرحیم تک پڑھتے ہوئے چلے آؤ، ان 30 حروف کی برکتیں یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں پل صراط پر سے بجلی کی تیزی کی طرح سے گزار دے گا اور اس سے تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ پھر خواجہ پاک آگے کہتے ہیں، اس کے بعد 2 آیتیں ہو گئیں، اب تیسری آیت مالک یوم الدین۔ اب کہتے ہیں مالک یوم الدین میں 12 حرف ہیں، اس کے پہلے ہو چکے تھے کتنے؟ 30۔ اب کہتے ہیں 30 میں 12 ملاؤ کتنے ہو جائیں گے؟ 42 ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے ہیں، جو شخص ان 12 حرفوں کو یعنی مالک یوم الدین اسے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 12 ماہ کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، مالک یوم الدین۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر آگے ہے ایاک نعبد، اس میں 8 حرف ہیں، 42 اور 8 کتنے ہو جاتے ہیں؟ 50 ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا دن 50,000 سال کا بنایا ہے، 50,000 سال کا دن بنایا، اور ایاک نعبد تک سورہ فاتحہ کے حروف بھی 50 ہو جاتے ہیں۔ خواجہ پاک کہتے ہیں جو ان 50 حروف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ میدان محشر میں صدیقوں جیسا معاملہ فرمائے گا، سچوں جیسا معاملہ فرمائے گا۔ اور اس کے بعد آگے آیت ہے ایاک نستعین، اس میں 11 حروف ہیں، 50 اور 11 61 حروف ہوتے ہیں۔ اب خواجہ پاک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان میں جو اصل دریا پیدا فرمائی ہیں، دریا سے دریا تو کئی ساری نکل جاتی ہیں، لیکن جو اصل دریا پیدا فرمائے، جو رسول اللہ کے علم کا وارث ہو جائے، اس کے علم کی شان کیا ہوا کرتی ہے۔ خواجہ پاک کہتے ہیں جو زمین و آسمان میں اللہ نے دریا پیدا فرمائی ہیں وہ 61 دریا پیدا فرمائے ہیں، اور ایاک نستعین تک پہنچتے پہنچتے حروف کی تعداد 61 ہو جایا کرتی ہے۔ جو شخص ان 61 حروف کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ان 61 دریاؤں کے قطروں کی تعداد کے مطابق نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 61 دریا، وہ بھی صرف زمین کے نہیں، آسمانوں کے بھی دریا، ان کی تعداد کے مطابق نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال سے اسی قدر برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔
اس کے بعد پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں 19 حروف ہیں، 61 کو 19 سے جوڑو 80 ہو جاتے ہیں۔ اب خواجہ پاک فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں شراب پیے اسلامی مملکت میں، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان 80 حروف کی تلاوت کرنے والے سے قیامت اور آخرت کے 80 کوڑے معاف فرما دیتا ہے۔ قیامت اور آخرت کے 80 کوڑے اس سے بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر اخیر میں پہنچ کر خواجہ پاک کہتے ہیں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہاں تک پہنچ کر خواجہ پاک کہتے ہیں یہ 44 حروف ہیں۔ اس آخری آیت میں 44 حروف ہیں، پہلے کتنے ہو گئے تھے؟ 80۔ اب 80 کو میں 44 ملا لیں کتنے ہو جاتے ہیں؟ 124 ہو جاتے ہیں۔ خواجہ پاک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر پیدا کیے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر پیدا کیے ہیں جو اس سورہ فاتحہ کو پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پیغمبروں کی اس تعداد کے مطابق ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں التجا ہے یہ ایک سورہ فاتحہ کس قدر اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ اب سوچو ذرا اگر ہم اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑ لیں، آخرت کی کیسی نعمتیں ہیں، دنیا کی کیسی برکتیں ہیں۔ خواجہ پاک نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے، ہمیں اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑنا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں سے جوڑنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، تو پھر قرآن مجید کے وہ انوار جو خواجہ پاک کے صدقے بختیار کاکی پہ روشن ہوئے اس کا فیض ہم پر بھی ہو جائے گا، جو بابا فرید پہ روشن ہوئے اس کی برکتیں ہمیں بھی مل جائیں گی، جو نظام الدین اولیاء پر بارش ہوئی اس کا صدقہ ہمیں بھی مل جائے گا، اور پھر جو نظام الدین اولیاء پر جو فیضان برسا اس کی شعائیں ہمیں بھی مل جائیں گی، اور پھر ان سے جو برہان الدین غریب نے حاصل کیا، زین الدین داؤد شیرازی نے حاصل کیا، بہاؤالدین شاہ باجن نے حاصل کیا، وہ انوار و تجلیات ہمیں بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں اپنے آپ کو قرآن مجید سے وابستہ کرو، خواجہ پاک کا یہی پیغام ہے، یہی مشن ہے، اور دین اسلام سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو۔ اللہ تعالی خواجہ پاک کی سچی محبت اور آپ کی اتباع کا سچا جذبہ عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا اسے معاف فرمائے اور اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔